اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور اس دین اور دین پر چلنے والوں کے بارے میں کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے آج تک جو کہا ہے وہ پورا ہوتا چلا آیا ہے۔ جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو بھوشیہ وانیاں کی ہیں، ایک ایک ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو آخری حالات کے بارے میں، دنیا کے اہل ایمان کے بارے میں کہا، ان کے غلبے کے بارے میں بھی کہا، وہ بھی پوری ہوگی۔ حضور نے فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ دین، یہ معاملہ، یعنی یہ دین اسلام، یہ دین توحید وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، یعنی پوری دنیا میں۔ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، اللہ کوئی کچا پکا، کوئی کچے ڈھیلوں کا، کچی اینٹوں کا، پتھروں کا گھر نہیں چھوڑے گا، کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی خطہ، کوئی علاقہ، الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، اس کچے پکے گھر میں اس دین توحید کو، دین محمدی کو داخل کر کے رہے گا، بعز عزیز اور بذل ذلیل، عزت والا عزت کے ساتھ اس میں داخل ہو کے رہے گا، عزت کے ساتھ آئے گا، ورنہ حالات اللہ اس دین اور دین والوں کے حق میں اس طرح کرے گا کہ ذلیل ہو کے اس کو سر رگڑ کے اس دین میں آنا پڑے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، عزن یعز اللہ بالاسلام، ایسی عزت اللہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا کہ اسلام کو طاقت و قوت اور غلبہ عطا فرمائے گا اور کفر کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی ہے آج تک۔ حضور نے فرمایا تھا بشر هذه الامه بالثناء والنصر والتمکین، اللہ نے فرمایا اے نبی اس امت کو خوشخبری سنا دیجئے، اس امت کو خوشخبری سنا دیجئے بلندی کی، ترقی کی، ہماری نصرت اور مدد کی، اور اس دھرتی پر مضبوطی کی، التمکین، اللہ ان کے دین کو غالب کرے گا۔ اس لیے یہ جو ظاہری شکلیں اور صورتیں کفر اور شرک اور بت پرستوں کی طرف سے اہل اسلام کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اختیار کی جا رہی ہے نا، ان سے مایوس نہ ہو، یہ حالات چھٹیں گے۔ اس سے خطرناک حالات میں اللہ کے نبی نے ہمارے حوصلوں کو بڑھایا ہے۔ مکے میں جب مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اذیتوں میں مبتلا کیا جا رہا تھا، بلال کو ستایا جا رہا تھا، عثمان بن مظعون کو دھونی دی جا رہی تھی، اور خباب بن ارد کو ستایا جا رہا تھا، ان کی پیٹھ پر لوہا گرم کر کے داغا جا رہا تھا، اور وہ پریشان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ حالات کب پلٹیں گے؟ یہ دیکھیے ظلم و ستم کی آخری حدوں کو یہ ظالم لوگ چھونے لگے ہیں، یہ حالات کب پلٹیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے خباب واللہ لا یتمن ھذا الامر، یہ دین غالب ہو کے رہے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا، لا یخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یا کوئی چرواہا ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا، یا پھر بھیڑیے سے ڈرے گا کہ کہیں اس کی بکریوں کو اچک نہ لے جائے، باقی کسی انسان کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم تھوڑی جلد بازی کر رہے ہو۔ اللہ اس دین کو غالب کرے گا، اللہ حالات کو پلٹے گا، اللہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو غلبہ دے گا، لیکن جلد بازی مت کرو، اس پر استقامت دکھاؤ، جمے رہو۔ اللہ کسی سے غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، انما يؤخرهم، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور ایک دن اللہ کی جب مدد آئے گی تو اس طرح اہل ایمان کو قوت اور طاقت ملے گی، تشخص فیہ الابصار، ان ظالموں کی آنکھیں پتھرا کے رہ جائے گی کہ کیا ہوا، یہ حالات ایسے کیسے پلٹ گئے۔ کسی قرآن پڑھنے والے کو اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرنے والے کو حالات کا یہ اندھیرا مایوس نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں قرآن سے دور ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سے دور ہے، اور اسلام کا مطالعہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، وہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا اب تو یہی کہ یہی رہیں گے۔ نہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے شروع میں نے آیت پڑھی تو اس میں کہا ان اللہ قوی عزیز، آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کا پیدا کرنے والا کمزور نہیں ہے،
آپ کی تدبیر کمزور ہو سکتی ہے، عقید قیدہ جو کہہ رہا ہے اس کی تدبیر کبھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیریں چل رہے ہیں، چال چل رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے، اور یہ اتنی خطرناک تدبیریں چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں تو اتنی خطرناک ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں ان کی ساری سازشیں ہیں، ان کی ساری خفیہ میٹنگیں، ان کی تدبیریں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کی تدبیروں اور سازشوں کا توڑ بھی ہے۔ عند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ سمجھو کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کر دے گا۔ اللہ نے کہہ دیا حالات کو ہم پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے رہیں گے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، رات کی تاریکی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، خورشید کا جلوہ، سورج کا جلوہ نکلنے والا ہے چند گھنٹوں کے بعد، اور یہ جو شرک کا اندھیرا ہے، اور یہ جو کفر کا اندھیرا ہے، یہ جو باطل کا اندھیرا ہے، یہ کافر طاقتوں کا جو اندھیرا ہے اور جن کی وجہ سے مایوسی دلوں میں آ رہی ہے نا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، شرک کی تمام مظاہر کو اللہ ختم کرے گا، اور توحید کے نغمے سے یہ سارا جہاں، یہ ساری کائنات، یہ ساری بزم جو اللہ نے سجائی ہے، یہ نغمہ توحید سے گونجے گی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھیے، حالات سے نہ گھبرائیے۔ اللہ حالات کو پیدا کرنے والا ہے، حالات کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے، اور قرآن والوں سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ وعدہ کیا ہے۔ ہم ہے نا، کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ کتب اللہ، یہ میرا فیصلہ ہے، میں اپنے رسولوں کو اور ان کی بات ماننے والوں کو جو ان پر ایمان لیا ہے ان کو میں غالب کر کے رہوں گا، حالات کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ان اللہ قوی عزیز، میں ہوں طاقتور، عزیز، عزت و غلبے والا، میں حالات کو پلٹ کے رکھ دوں گا۔ اللہ پاک ایسا ایمان